آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس مینٹل ٹراما سے گزرتے ہیں. یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو آدھی فیملی جو ہے وہ عید کر رہی ہے, آدھی فیملی روزہ رکھ رہی ہے. یہ ایک الگ بات تھی. چاند جو تھا وہ کہتے ہیں وہ باریک چاند ہے, وہ جلدی چھپ جاتا ہے. مجھے نہیں یاد ہم نے کبھی بریڈ, مجھے نہیں یاد کہ ہم نے بریڈ کھائی ہوگی یار. بریڈ حرام تھی ہمارے یہاں. اوئے ہوئے ہوئے اڑ رہی ہے, آپ بیلنس اور برتن دو کے واپس کرنے. اسی طرح یاد ہے میرے بھائی نے ہمیشہ مجھے کہا کہ جیب میں اگر 100 بھی رکھے نا تو پورے 100 ختم کر دو. عجیب یار. والیوم سنگ کر کے ایک ساتھ ہوں گے. خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری پہلی ایپیسوڈ کا بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, بہت ہی مزیدار اور بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے, کیونکہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. اور ہم اس حوالے سے بات کریں گے نہ ادھر نہ ادھر کی ایپیسوڈ میں کہ کس طرح ہم رمضان جو ہے پاکستان میں مناتے تھے اور امریکہ آنے کے بعد رمضان کس طرح چینج ہوا, ایوالو ہوا, کیا چیزیں ہم نے لرن کی آنے کے بعد. تو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اپنے تعارف سے. میرا نام وقاص ہے اور میں 2009 میں امریکہ موو ہوا. میری پیدائش اور اپبرنگنگ, اسکولنگ وغیرہ سب یونیورسٹی کراچی کی, اور میں اس سے یونیورسٹی سے پڑھا, انجینئرنگ کی میں نے, اور پھر 2009 میں یہاں آ گیا اور اب میں مشیگن میں مقیم ہوں. تو میرے ساتھ بہت ہی اہم لوگ دو موجود ہیں اور ابھی وہ اپنا تعارف خود کرائیں گے انشاءاللہ. اور میرے ساتھ سب سے پہلے ہیں عزیر. تو انشاءاللہ. جی السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو. شکریہ وقاص انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں ایکسپیرینس شیئر کریں گے. میرا نام سید عزیر احمد ہے. میں مشیگن میں 2016 نومبر سے رہ رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی ویسے کراچی میں تعلیم حاصل کی, انجینئرنگ بھی اسی یونیورسٹی سے کی جہاں سے وقاص نے کی, سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی سے. پھر اس کے بعد انگلینڈ گیا, سعودیہ گیا. تو بس یہ مختصر تعارف ہے. تو جزاک اللہ. اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان ہیں امان, تو وہ بھی اپنا تعارف خود کرائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھنے والے سننے والوں کو. میرا نام امان ہے. میں مشیگن موو ہوا 2017 فروری میں. اس سے پہلے میں کراچی میں مقیم رہا, پیدا ہی کراچی میں ہوا, اور تب سے بس یہیں پہ 2017 سے یہاں. الحمدللہ جہاں اللہ لے کے جائیں بھائی, ہم اپنی شناخت نہ بھولیں. بالکل. اللہ نے مسلمان بنایا اور پھر پاکستان جیسی سرزمین سے تعلق جوڑا, تو یہ آئیڈینٹی ہم نہ بھولیں انشاءاللہ. تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے ہم اپنے کہ بھائی چونکہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے نہ ادھر ہو نہ ادھر, اس میں ہم چند چیزیں فوکس کریں گے. ایک یہ کہ ہم نے جو پاکستان میں چیزیں دیکھیں وہ ایکسپیرینسز, اور یہاں آنے کے بعد ہم نے کیا چیزیں ڈفرینٹ پائیں, کیا ڈفرینٹ ہم نے لرن کیا, کیا لوز کیا. تو اس میں ایک چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تراویح سے لے کر چاند دیکھنا اور افطار اور سحور اور ساری مزیدار قسم کے کھانے بھی پکتے ہیں اس میں, پکوڑے اور سموسے بھی. تو وہ سارے ایکسپیرینس ہم شیئر کریں گے کہ کیا ہم نے پاکستان میں کس طرح اپنے رمضان گزارے اور یہاں کے کیا چینج ہوا. تو سب سے پہلی چیز, رمضان شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے سے, اور پاکستان کا رمضان جو ہے وہ چاند دیکھنے سے شروع ہوتا ہے اور ابھی تک الحمدللہ ہے. تو عزیر کیا چیز چینج پائی امریکہ آ کے؟ یار یہ تو ایسا دکھتی نفس پہ ہاتھ رکھا ہے. میں امریکہ سے پہلے یہ چیز ایکسپیرینس کر چکا ہوں انگلینڈ میں. وہ مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب پاکستان میں ظاہر ہے ہم جو وہاں جیسے آپ نے کہا کہ بھائی وہاں چاند دیکھا جاتا ہے اور اہتمام ہوتا ہے, پھر سب کھجلا پھینی لینے بھاگ رہے ہیں اور ایک ماحول ہے بھائی تراویح مسجد, ایکسائٹمنٹ ہی الگ ہے. سبحان اللہ, مسجدیں بھر گئیں اور ایک ماحول, ہوا بدل گئی. جی انگلینڈ میں میرے ساتھ یہ ہوا جب پہلا رمضان آیا. میرا تعلق ایک بڑی فیملی سے ہے, 9 بہن بھائی ماشاء اللہ, 2 والدین. تو میں وہاں اسٹوڈنٹ تھا. رمضان تو بائی چانس جو ہے وہ سنک ہو گیا چاند والوں کا بغیر چاند والوں سے, لیکن عید میں ہو گیا پھٹا. عید میں یہ ہوا کہ بھائی گھر میں رہتے تھے کوئی 14 لوگ, شیئرنگ کے رومز تھے, پورا گھر کر رہا ہے عید. تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی مسجد میں, ہمیں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں چاند. تو اب اس کنفیوژن میں جو ہے نا چاند دیکھنا ہے کیا کرنا ہے, تو پہلا جو دھچکا تھا نا ملک سے باہر,
وہ بڑا سنگین تھا. یعنی 2 بجے رات تک اس حالت میں تھا کہ کرنا کیا ہے, کل عید ہے, روزہ ہے. تو بھائی جو لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں, صحیح بات ہے, بہت بڑی نعمت ہے صحیح کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس مینٹل ٹراما سے گزرتے ہیں. یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو آدھی فیملی جو ہے وہ عید کر رہی ہے, آدھی فیملی روزہ رکھ رہی ہے, اور آدھی فیملی کچھ بھی نہیں کر رہی. اور یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے, خاص طور پہ جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اور امریکہ سے باہر ہیں یا کسی بھی ویسٹرن کنٹری سے, کہ یہاں پہ اکثر 3 میتھڈ, آف کورس ہم کوئی فقہی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ, لیکن 3 میتھڈ کو زیادہ جو پریولنس دیکھی گئی ہے. ایک تو گلوبل مون سائٹنگ ہے, لوکل مون سائٹنگ ہے, اور ایک جو ہے وہ کیلنڈر, جو مون کی برتھ ہے, یہ جو ہے وہ کیلنڈر ان کا ڈیفائنڈ ہے. تو اس کی وجہ سے آف کورس یہ ڈسکرپنسیز ہوتی ہیں, ان میں اختلافات ہوتے ہیں, اور پھر وہ عیدیں ہماری رمضان الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو امان کو بھی ہوپ فلی یہ چیزیں ایکسپیرینس کرنے کو ملی ہوں گی. جب میں 2017 میں ادھر آیا تھا تو یہاں پہ چاند دیکھنے کا کانسیپٹ نہیں تھا, مطلب یہاں نہیں تھا. یہاں آپ چھتوں پہ چڑھ کے نہیں دیکھ سکتے. ہاں وہ بالکل بھی نہیں ہے, ہم تو چھتوں پہ چڑھ کے دیکھتے تھے. صحیح ہے, ہم چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں, اب چاند ہی دیکھ رہے ہیں, بس دیکھنا ہے چاند کب آ رہا ہے, کون سا کہاں پہ, وہ الگ تھا. چاند کس کو کہتے ہیں یہ ایک الگ بات تھی. چاند جو تھا وہ کہتے ہیں وہ باریک چاند ہے, وہ جلدی چھپ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں تو رکو تھوڑا سا. نہیں مگر دیٹ واز این ایکسائٹمنٹ, پانی کی ٹنکی پہ آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں, دیٹ واز سم تھنگ, آپ کو مزہ آتا تھا. اس کے لیے ویٹ کرتے تھے بالکل, اور وہ اس پہ پھر آپ دعا مانگتے تھے, چاند اوپر جاتی تھی سب دعا. عجیب کیا بات ہے. سڑکوں پہ کونے والے گھر پہ کھڑے ہو کے دیکھنے کو, چھت کے پیچھے والے نے بہت ہی اونچا مکان بنا دیا, ہم کدو نظر نہیں آ رہا, ہم باہر ہم جا کے دیکھا ماحول ہوتا تھا. وہ سم تھنگ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو آپ اس دفعہ کیا ہوا, اس دفعہ رمضان شروع ہونے سے پہلے میں پہلی تراویح میں نہیں موجود تھا. جیسا کیا تھی, میں انتظار کر رہا ہوں کہ بھائی وہ آ جائے, اناؤنسمنٹ ہو جائے. آپ شکاگو جا رہے تھے, میں نے آپ سے کہا تھا پہنچ کے بتائیے گا چاند نظر آئے نہیں آئے. اب چاند یہاں پہ کنفرمیشن ہوئی 10:30 پونے 11 بجے, وچ از اسٹل مطلب ایک ایکسائٹمنٹ بلڈ تھی. جیسے ہمیں پتہ چلا ہم نے تراویح جو ہے وہ شروع کی, لیکن بہت سارا طبقہ جو ہے وہ پہلے سے پری پلانڈ کر چکا تھا اپنا رمضان, کیونکہ ان کے پاس ڈیٹس ڈیفائن تھیں. تو یہ جو ہے ایگزیکٹلی, تو اس میں یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں, آئی ہوپ مطلب ہم اس پوائنٹ پہ آئیں کہ کسی طرح اف ناٹ ڈفرینٹ اسٹیٹس, لیکن ایٹ لیسٹ ایک سیم سٹیز میں عیدیں اور رمضان سیم ہونے چاہیے. تو اس سے یہ کمیونٹی کوئی بھی ایگریڈ اپون ایگزیکٹلی, تو مطلب آف کورس جس میں جمہور علماء کا یا جیسے بھی اتفاق ہے, اور کمیونٹی کے بینیفٹس میں لوگوں کے آپس میں, تو آئی ہوپ یہ ہم چیز دیکھیں. تو پھر چاند کے بعد دیکھنے کے بعد تراویح شروع ہوتی ہے, جو عموماً رمضان ہمارا شروع ہوتا ہے وہ تراویح سے شروع ہوتا ہے. شروع میں دیکھا گیا ہے پاکستان میں خاص طور پہ, اور یہاں پہ بھی, بلکہ یہ چیز کامن ہے بھائی. یہ چیز میں پاکستان چھوڑ کے بھی ہم چینج نہیں ہوئے. تراویحوں میں مسجدیں بھر جاتی ہیں, ہماری پاس بھی یہ دیکھا گیا کہ تراویح میں مسجدیں بھرتی ہیں, لیکن جیسی وہ 8 یا 10 یا اس طرح پہنچتی ہے تو وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو 8 کے بعد ایک واضح ڈفرینس نظر آتا ہے. ارے 8ویں روزے کے بعد جو ہے اس کا روزے کی بات کرو, نہیں تراویح 8 رکعت کے بعد. اچھا ہاں, 8 رکعت کے بعد یو سی کہ وہ اچھے خاصا چھٹ جاتا ہے. تو وہ مسجد میں ایون دو, اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس بات کو نہیں کروں گا آف کورس کہ ہم 8 بہتر ہے یا 20 بہتر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے. اب بعض جس میں سینٹونیو میں رہتا تھا, وہاں پہ ہماری مسجد میں 8 رکعت ہوتی تھی, ہم 8 پڑھتے تھے. لیکن جہاں اللہ ایک آپ کو موقع دے رہا ہے, مطلب آپ امیجن کریں کہ ہم 20 رکعت میں 40 سجدے کر رہے ہیں. امیجن 40 سجدے. حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ آپ سے سامنے کہ سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو, جس کا مفہوم ہے یعنی کہ سب سے وہ حالت جس میں سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ اس کی ہم لوگ نہیں, تو یہ چیز یہاں پر بھی کامن ہے انفارچونیٹلی, کہ ہم نے اس کے بینیفٹ سامنے نہیں رکھے, اس کے ورچوز قیام اللیل کے, تراویح کے, تہجد کے, کہ اس اجتماعی عبادت کے, قرآن سننے کے. تو وہ یہاں بھی کامن ہے انفارچونیٹلی. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے بھائی ہم اس کو بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ چیز یہاں پہ کامن ہے, یہاں تو اس میں ٹائی ہو گیا ایٹ لیسٹ. تو اس کے بعد ہماری پھر سحری ہوتی ہے آف کورس. تراویح ہو گئی, رات میں ہم سوئے, اور ہاں پاکستان میں تھوڑا جاگنے کا رواج ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹائمنگ, ہاں سوتے ہاں. تو یہاں پہ اچھا جو خاص طور پہ پاکستان میں سننے والے ہیں ان کے لیے ایک عجیب بات کہ
مسلمان ملک میں رہنے کے بعض بینیفٹس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی ٹائمنگز وغیرہ تھوڑی فلیکسیبل ہو جاتی ہے. جی ہاں بہت زیادہ. جیسے بزنس والے ہیں وہ دیر سے کھلتے ہیں, یا جاب والے ہیں ان میں بھی فلیکسیبلٹی ہو جاتی, اتنی سختی نہیں ہوتی, لیکن یہاں پہ کوئی آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے. امان کے لیے تو بھائی بہت ہی بڑا چیلنج ہے. امان صبح 4 بجے 4 بجے اٹھتا ہے امان, بتائیں امیجن. یہ تو شاید شہری بھی گاڑی میں کرتے ہیں. میری اکثر بیشتر فجر گاڑی میں ہی ہو رہی ہوتی ہے. ارے نہیں بھائی, میں تو رستے میں پڑھتا جاتا ہوں, پھر وہاں جا کے مصلی ہمارے پلانٹ پہ, تو وہاں جا کے دوبارہ پڑھ لیتا ہوں. اللہ اکبر, پکا کر دیتا ہوں اس کو. تو الحمدللہ یہ چیز, ہاں یہ چیلنجز پاکستان میں بیٹھنے والے کو. ارے 2:30 بجے کام دھندا بند بھائی, کام دھندا 2:30 بجے آپ بند, آپ 9 بجے سے پہلے دفتر نہیں جاتے. عجیب عجیب. آپ سحری کے بعد سوتے ہیں 2 گھنٹے آرام سے, پھر اٹھتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں چلو جاتے ہیں. اب جاتے ہیں تو باس بھی نہیں آیا ہوتا کیونکہ اس کا بھی روزہ ہے. ایگزیکٹلی. نہیں بالکل صحیح بات ہے. اصل میں ہم لوگ اس بات کو ریلائز نہیں کرتے جب تک کہ ہم کہیں باہر موو نہ ہوں. قطر میں تھوڑے عرصے رہا کسی کے وزٹ کرنے کے لیے, وہاں پہ بھی ماحول بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. چھٹیاں ہو جاتی ہیں آخری میں, تو ویسٹرن کنٹریز میں یہ چیلنجز ہوتے ہیں جو پاکستان میں رہنے والے اس کو نہیں ریئلائز کر پاتے کہ یہاں کے چیلنجز کتنے. پھر عمومی طور سے وہاں پہ ہوٹلز بند ہوتے ہیں, کھانے پینے کی جگہ بند ہوتی ہیں, یا لوگ کھا بھی رہے ہوتے ہیں, جگہ بھی کھلی ہوئی ہیں. یہ چیلنجز ہیں. پھر نظروں کی حفاظت وغیرہ, اس تو روزے کو سیکیور کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, لیکن آف کورس اس میں حلاوت اتنی زیادہ ہے جتنی قربانی سے آپ روزے رکھا جائے گا. تو یہ ایک چیلنج ہے, لیکن اس کو ہم لوگ بہت ویسٹ ڈفرینس دیکھتے ہیں ایز اے مسلم مائنورٹی جب ہم ویسٹ میں رہتے ہیں. تو اس میں سحور میں تم کیا کھاتے تھے سحور میں پاکستان میں؟ یار میرے خیال کھاتے پیتے گھر 90% پاکستان میں سحری میں پراٹھے کھائے جاتے ہیں, یا کجلا پھینی. کجلا پھینی تو آخر میں, وہ تو دیٹس ٹریڈیشنل. کجلا پھینی تو مسٹ ہے. وہ تو اس کے علاوہ لیفٹ اوور کھانے ہیں, پائے کھانے ہیں, حلیم کھانا ہے, نہاری کھانی ہے, پراٹھے کھانے ہیں, آلو قیمہ کھانا, آلو گوشت کھانا ہے. بالکل بالکل. پر دہی تو لازمی تھی کیونکہ آپ کو پھر پیاس نہ لگے. چائے یار, چائے. ایگزیکٹلی بھائی. ہماری رات میں جب رمضان میں, ویسے تو ناشتہ گھر میں آتا ہے نا, صحیح, رمضان کی تیاری میں ایک چیز ہوتی ہے بھائی, چلو کھجلائے گا, پھینی زیادہ کھائی جاتی تھی. پھر یا والد صاحب ہمارے اللہ مغفرت فرمائے ان کی, وہ دودھ میں جلیبی بھگو کے رکھتے تھے اور وہ کھاتے تھے. یار اس وقت تو سمجھ نہیں آتی تھی, اب دل چاہتا ہے کہ کھا کے تو دیکھیں اتنے شوق سے کیوں کھاتے تھے. اینی وے اس کے فوائد بھی بتاتے تھے کہ بھائی اس سے پیاس نہیں لگتی, اس کی ہوتا ہوگا یقیناً. بہرحال تو ایک پورا پراٹھے لازمی جز ہیں چاہے کوئی بھی گھر آنا. ہاں پراٹھے تو ہے. اس کے علاوہ پھر جیسے امان کہہ رہا تھا ابھی کہ رات کا ادھر لیفٹ اوور ہو, اور اگر بڑی فیملی ہے تو بچتا کچھ نہیں. مجھے نہیں یاد ہم نے کبھی بریڈ, مجھے نہیں یاد کہ ہم نے بریڈ کھائی ہوگی یار. بریڈ حرام تھی ہمارے یہاں سحری میں. بریڈ ہم نے کبھی نہیں کھائی ہوگی سحری میں. ہمارے یہاں بریڈ اور پاپے حرام ہے. یہ تو صبح اٹھ کے ناشتہ کرنے والی چیز. اچھا اس میں بھی, لیکن ایک چیز ہے ویسے یہاں پہ آف کورس سحری ہماری مختلف ہوتی ہے, لیکن کھجلا پینی اب آنا شروع ہو گئی. یہ رحمت شیرین یونائیٹڈ والے جو ہیں, لیکن یار وہ نہیں آ رہی ہے. پھر بھی وہ چیز وہ فرشنس گولا بنا کے اونچا سا پہاڑ رکھا. جی وہ تو 10 کی 15 کی ملتی تھی, ایک تھیلی میں باندھی, یہ لو پکڑو. ہاں راستے میں کھجلا بھی کھا لیا تھوڑا سا چک کے. ہاں جی وہ والا مزہ نہیں ہے. یہاں ڈبے میں آتی ہے, یہاں پہ پیک ہوئی بھی آئی ہوئی ہے برگر انداز میں, فل سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے آتی ہے. But that's the thing, fresh نہیں مل پاتی. یہ تو ہے. لیکن اچھا اس میں پھر یہ ہے کہ آف کورس سحری کے بعد فجر کی نماز, تو فجر کی نماز میں بھی وہی والا حال ہمارا انفارچونیٹلی یہاں پہ بھی ہے جو پاکستان میں ہے, کہ شروع میں ایک اسپرٹ ہائی ہوتی ہے, لوگ فجر کی نماز, پھر اس کے بعد جو ہے آپ بولتے ہو یار 15-20 منٹ بعد کی نماز ہے تو میں گھر میں پڑھ کے سو جاتا ہوں. تو یہ پھر آپ کے اندر سستی کاہلی آنا. لیکن فجر کی نماز میں ایک چیز ہے یہاں پہ, وہاں پاکستان میں آپ گھر سے نکلے پیدل چلتے ہوئے 3 منٹ میں مسجد پہنچ گئے. یہاں گاڑی چلا کے لوگ 15 منٹ پہ, یہ چیلنج ہے 45 جو تھرو آؤٹ دا ایئر ہے. ہاں صرف رمضان میں نہیں ہے, 6-8 میل پہ مسجد ہے بھائی. ایگزیکٹلی. اس میں سحری میں جسٹ بیکاز آپ جلدی سحری کرتے ہیں, دین یو ہیو ٹو بی آؤٹ, باہر نکلنا آپ کو ٹائم سے, ورنہ آپ کی جماعت مس ہو جائے گی. بالکل بہت کیلکولیٹڈ یہاں پہ آپ کو چلنا. ہاں تو یہ چیلنج ایک اور ہے کہ اس میں فجر کی نماز جو ہے وہ ہمارا دن, اور بعض لوگ جیسے امان ہے اس کی تو سفر میں ہی گزرتی ہوگی, کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ارلی نکلنا ہے, جن کو ٹرکنگ کا بزنس کر رہے ہیں یا جو بھی ہے, تو ان کا جو ہے میرا نہیں خیال کہ وہ اس رمضان کے بینیفٹس کو اس طرح لے پاتے ہوں گے, خاص طور پہ صبح کی نماز ہو گئی یا سحری ہو گئی. عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس چھٹیوں میں نائٹ میچز تو ہوتے ہی ہیں مطلب, لیکن فجر کے بعد بھی ہمارے پاس ایک طبقہ ہے جو کرکٹ میچ کھیلتا ہے چھٹی والے دن.
تو تم لوگ کا کوئی ایکسپیرینس یہاں کھیلا ہو کبھی؟ آپ بتائیں. فجر کے بعد ہمت نہیں ہوئی یار ہم نے کھیلا, ہم نے اتنا کھیلا ہے, ہم نے بہت کھیلا. اچھا یہ عمر کے حصے پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کس عمر میں آپ کون سا گیم, نہیں کس ٹائم کھیل رہے ہیں. مطلب جب آپ اسکول گوئنگ ہوتے ہیں نا تو آپ نائٹ میچز نہیں کھیلتے. ہاں صحیح, اس کی وجہ ایک اجازت نہیں ملتی. صحیح ہے. تو آپ کو ہوتا ہے کہ سحری کے بعد اسکول بھی بند ہیں, اگر ہمارے جو وقت گزرا شاید اس میں چھٹیاں تھی سردیوں کی, کبھی کوئی گرمیوں کی, واٹ ایور, تو ہم نے وہ لگاتار 2-3 رمضان ایسے دیکھے, میں نے تو دیکھے کہ ہم سحری کے بعد کرکٹ کھیلنا شروع کرتے تھے اور 11 بج جاتے تھے روزے کی حالت میں. فجر نماز پڑھنے پوری ٹیم جا رہی, نماز پڑھ کے, اور جب گھر آئیں تو زبانیں باہر نکلی ہوئی, پیاس سے برا حال, اور بس بستر پہ جا کے سوئے, اور پھر باقی ہسٹری ہے. صحیح نہیں میرے ساتھ ہم لوگ چھٹی والے دن خوب کرکٹ کھیلتے تھے, اور وہ جا کے کریش ہوتے تھے, پھر دوپہر بھر سوتے رہتے تھے. تو وہ یہاں پہ نہیں ہے آف کورس, لیکن وہ کوئی اچھی ایکٹیویٹی بھی نہیں تھی میرے خیال سے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ابھی بھی وہاں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. ابھی ہم سوری بات کٹ گئی تمہاری, لیکن ابھی پتہ نہیں ہے لڑکے کر کیا رہے ہیں, ینگسٹرس کر کیا رہے ہیں سحری کے بعد. اس وقت تو دیکھو ہم لوگ کے اندر اب الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کہ ہم تھوڑا اب قرآن پڑھ لیں یا دوسرے نیکی کی بات کر لیں یا کہیں بات سن لیں بیٹھ کے, لیکن اس وقت تو ایک لمٹ ہوتی ہے نا. صحیح, کہ آپ نے اتنا کر لیا اماں کے کہنے پہ, ابا کے کہنے پہ, جتنا آپ کی طرف رغبت ہوئی, اس کے بعد آپ نے وہ کرنی ہے, آپ کی یہ نیڈ ہے, فزیکل نیڈ ہے, صحیح ہے, ایکٹیویٹی, آل دیٹ. تو ہم کھیلتے تھے. اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے, یہ زیادہ بڑا سوال ہے کہ آج کل نوجوان کیا کر رہے ہیں. ہاں مجھے نہیں معلوم, اگر کسی کو یہ بات پہنچے تو ضرور شیئر کرے کہ بھائی آج کل کا کیا ٹرینڈ ہے, کہ فجر کے بعد جو ہے وہ کیا ہم بہتری کی طرف گئے کہ قرآن پڑھنے کا مزاج ہوا, اشراق تک مسجد میں رہنے کا, یا پھر ابھی بھی وہی ٹرینڈ چل رہا ہے. لیکن اچھا نائٹ میچز یہ ایک جو ہے وہ ہائی لائٹ تھی پورے رمضان کی, اور ہر گلی میں ہینگر لگتے تھے اور نائٹ میچز ہوتے تھے. لیکن اچھا اس میں روزے ضرور رکھتے تھے ہم, یہ جو لڑکے کھیلنے والے تھے تراویحوں کے بعد, ہاں یہ روزے نہیں چھوڑتے تھے. یہ تراویح بھی نہیں. اچھی بات یہ تھی کہ الحمدللہ یہ تراویح پڑھنے والی بھی تھے. اور اس میں اچھا ریسنٹلی میں ایک عالم کو سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے کمپلین کی کہ یار آپ منع نہیں کرتے, سارے لڑکے رات بھر نائٹ میچز کھیلتے رہتے. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی, میں بڑا حیران بھی ہوا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کی, بلکہ کہ یار آپ لڑکوں کو کیوں ٹوک رہے, اب یہ بیچارے دن میں نہیں کھیل سکتے تو رات میں کھیلیں, چرس تو نہیں پی رہے, کوئی 2 نمبر کام نہیں کر رہے. تم نے سنا؟ تو اس میں یہ کہ ایون دو کہ یہ بہت پروڈکٹیو عمل نہیں ہے, لیکن ایز لانگ ایز آپ کا روزہ اس میں حائل نہیں ہو رہا اور کوئی آپ ٹی وی کے سامنے نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا پب جی تھوڑی کھیل رہے, وہ ورزش کر رہے ہیں. ہاں انہوں نے یہ کہا اٹس ایکٹیویٹی ہے کوئی, اس میں بھائی آپ فون کے سامنے نہیں ہے, گیمنگ کانسول کے سامنے نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی بینیفیشل اس میں آؤٹ کم تو آ رہا ہے. تو انہوں نے یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آف کورس ہو سکتا ہے ہر آدمی اس سے اتفاق نہ کرے, لیکن ہمارے پاس تو یہ چوائس ہی نہیں ہے. شاید ویکینڈ پہ ہم کبھی سوچیں, اور ہم لوگ کبھی سوچتے بھی ہیں کہ نائٹ میچز کا کوئی پلان کریں, لیکن رمضان میں میرا نہیں خیال, کیونکہ یار ویسے یہاں ٹائم اتنا کنسٹرینٹ ہوتا ہے, ہمارا اچھا خاصا ٹائم جو ہے وہ ٹریولنگ میں نکل جاتا ہے. یہ ٹائم سے اگر اسکیجول بتاؤ ذرا رمضان کا کیا ہے تمہارا؟ نہیں بھائی یہ بہت لمبا ٹاپک ہے, اس کے لیے کسی اور وقت میں ہم بات کر سکتے ہیں بھائی. ہاں یہ بہت لمبا والا ٹاپک ہے, لیکن ہاں خیر ہم اسی حوالے سے کمپیئر کرتے جائیں نا, مطلب جیسے پھر دن جاب اور اسکول کا شروع ہو گیا, وہاں پر آف کورس بزنس کرنے والے طبقہ جو ہے وہ دیر سے جا رہا ہے, دیر سے بزنس کھل رہا ہے, دیر سے بند ہو رہا ہے, اور ان کے پاس یہ بھی چوائس ہوتی ہے کہ اگر وہ دیر سے روزہ دیر سے بزنس شروع کر رہے ہیں تو ان کا روزہ اگر جاب پہ بھی بزنس میں بھی کھلے گا تو ان کے پاس تراویح کی جگہیں ہیں. ہمارے پاس ایسی چوائسیز نہیں ہیں, ہمیں گھر بھاگ کے واپس آنا ہے. ہم لوگ کو بھائی گھر میں روزہ بھی کھولنا ہے, تراویح پکڑنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جہاں پہ جاب پہ گئے ہیں وہاں پہ وہ مسجدیں ابنڈنس میں ہیں اور آپ کو جو ہے وہ ساری نمازیں ملیں گی اور روزہ بھی آپ وہاں کھول سکتے ہیں. تو یہ چیز جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہاں کا روزہ اس حوالے سے بھی بہت مختلف ہے, کہ جاب پہ جانے والا جو ہے اس کے پاس وہ آپشن نہیں ہے کہ اگر وہ دیر سے جاب ختم کر رہا ہے. اب جیسے کل نبیل آیا ہوا تھا, اس کی 2 سے 11 کی شفٹ ہے, اور وہ پروڈکشن اسمبلی لائن میں کام کرتا ہے. یار وہ بیچارہ, اب سوچو اس کا جو روزہ کھلتا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح روزہ کھولتا ہوگا. یار میں رہ چکا ہوں اور کوئی ماحول نہیں ہے وہاں پہ. میرا سب کا کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہوگا رمضان کا, میرے بھی ایکسپیرینس رہا. اس وقت میں ایک اور جاب کرتا تھا, 2010 کی بات ہے شاید, انگلینڈ کی. تو میں پیزا ڈلیور کرتا تھا, اور رمضان میں جس علاقے میں ہم رہتے تھے مسلمان تھے کثرت سے, لنڈن میں ہیں کافی. تو
افطار کے وقت جب پیزا ڈلیور کر رہے ہیں نا اور آپ جو ہے بارش میں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور آپ کر بھی اس کے گھر رہے ہیں جو خود جو ہے وہ ماشاء اللہ ٹوپی صاف ستھرا سفید شلوار قمیض اور چھوٹے بچے پیچھے کھیل رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ گندولیے میں, کیونکہ آپ نے کوئی نہ کوئی آپ کا گول ہے, گھر والوں کا خیال رکھنا ہے, پیچھے پاکستان میں لوگوں کا خیال رکھنا ہے, یہ سب ڈرائیونگ فورس ہے. کیونکہ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا بھائی آپ نے یہ لائف خود چوز کی ہے, لیکن وہ چوز جو کی ہے, لیکن یہ طبقہ یار پاکستان میں بھی ہے, یہ فوڈ پانڈا والے وغیرہ بالکل ہے. نہیں, یہ طبقہ پہلے شاید نہیں ہو, ہمارے زمانے میں نہیں تھا یہ, لیکن اب یہ طبقہ جو ہے بیچارہ وہ ابھی بھی ڈلیوری سروسز میں. لیکن اس میں کیا ہے, جب افطار کا وقت آتا ہے ہاں ان کے پاس چوائسیز ہیں جو تم بات کر رہے ہو. اب تو پاکستان ہم بائک اسٹارٹ کی, راستے میں اگر کھجور جیب میں پڑی, ہاں یہ تو ہے, آپ کو تو راستے میں کھجور رکھ کے بھی نہیں لے کے جانی, راستے میں آپ کو افطار کرانا پاکستان میں نا کتنے لوگ مل جاتے ہیں. بالکل, آج کل تو اور ٹرینڈ یہ تھوڑا بڑھا ہے, یہ تھوڑا بہتری کی طرف گیا. ویسے پاکستان میں جو پبلکلی جو افطار ہوتے ہیں, دسترخوان لگتے ہیں, یہ میرے خیال سے بہتر ہوئی ہے. ہمارے یہاں پہ آپ کر لیں, کہاں کھولیں گے یہاں پہ الحمد للہ. یہاں پہ اتنی اگر آپ دیکھیں نا, یہاں پہ لوگ اتنے ہیں نہیں ماشاء اللہ کہ ایوری بڈی کین افورڈ. اٹس ڈاؤن ٹو دیٹ پوائنٹ, ایوری بڈی کین افورڈ. بیک ہوم آپ کو وہاں پہ بیچارے مزدور بھی ملیں گے جن کو اسی بہانے شاید کھانے کو مل جاتا ہے. ہاں بالکل بالکل. آپ کو گھر میں کام کرنے والی ماسیاں بھی ملیں گی جن کو ہو سکتا ہے اسی بہانے ان کو گھر لے جانے کو کچھ مل جائے. سو دیٹ از, وہاں گیونگ پارٹ بہت ہے, خاص طور پر رمضان میں چیریٹی بہت ہے وہاں پہ, وہاں بہت ہے چیریٹی. یہ تو ہے دنیا میں یار, یہ ہاں یہ تو ہے, بہت زیادہ چیریٹی نکلتی ہے. اور پھر ضرورت بھی ہے یار, مطلب یہاں ہم لوگوں کو بڑا اسٹرگل ہوتی ہے یار ڈھونڈنے میں, نو ڈاؤٹ. اس میں بھی یہاں پہ بھی ہوں گے مسلمان اور ہیں الحمدللہ جو لوگ کر بھی رہے ہیں, اور ایسے لوگ بھی ہیں جو محتاج ہیں, ان کو ضرورت ہے. لیکن چونکہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں وسائل اس حوالے سے کم ہے, فوڈ ابنڈنس میں ہے. ایون جو لوگ اسٹرگلنگ فیملیز ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فوڈ اسٹیمپس اور فوڈ کارڈز ملتے ہیں جس پہ کہیں نہ کہیں ان کی گروسریز وغیرہ کور اپ ہو جاتی ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ چیز پاکستان کی بڑی ہم مس کرتے ہیں, جو ایک دینے کا جذبہ, کھلانے کا جذبہ جو رمضان میں بہت ہی زیادہ میسو لیول پہ انکریز ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ. اچھا, ایک چیز جو پاکستان میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کی افطار کی ہوتی ہے, سحری سے زیادہ افطار کی ہوتی ہے. بالکل ایسے. کیا وجہ ہے یار ایک تو تمہیں کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے, پورے دن کی محنت ہے نا آپ کی, تو یو گیٹنگ دی ریوارڈ ایٹ دیٹ. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے, یہ تو ہے, دن کی محنت ہے آپ کی اور آپ کو اس وقت ریوارڈ مل رہا ہے, تو یو آر ایکسائٹیڈ کہ یار اب میں اس جو پورے دن میں نے محنت کری, میں اس کا پھل مجھے ملے گا. صحیح ہے, اور اس کی ایکسائٹمنٹ ہے. ہاں یہ تو ہے. اور یہ وجہ تو ہے جس شہر سے ہم ہیں تینوں, کراچی, زیادہ تر گرمی رہتی ہے. ہاں, اور اب جہاں رہ رہے ہیں سردی ہے, یہاں پہ ٹھنڈا موسم ہے. ایون ابھی اپریل کا مہینہ ہے اور الحمدللہ بہت اچھا موسم چل رہا ہے, ہم سب کچھ نہ کچھ پہنے ہوئے. تو پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 11 بجے پیاس لگ جاتی ہے اگر آپ کچھ بزی ہیں, اور روز میں جب پیاس لگتی ہے اور جب افطار میں ٹھنڈا ٹھنڈا روح افزا ہوتا ہے, اس کے اندر لیمو نچڑا ہوتا ہے, اگر کسی کا روزہ ہے تو لیمو نچڑا ہوتا ہے اور برف تیار. ڈسکرپٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ویسے یہ ہے. لیکن اچھا, کیا یہ جو افطار ہے کیا وہ سیم افطار یہاں بھی ہے یا نہیں ہے؟ مطلب یار وہ ہمارے پکوڑے اور وہ سموسے وغیرہ کچھ حد تک ہیں, لیکن وہ جو لائنیں لگتی ہیں نا باہر, جیسے ابھی میں ریسنٹلی ایک پاکستان میں مصطفیٰ حنیف ایک بندہ بلاگر ہے, تو وہ آج کل افطار کو کور کر رہا ہے کراچی کی نا, اور جو رش ہے, حالانکہ مہنگائی کے گن گانے گائے جا رہے ہیں کراچی میں, لیکن اور اب تو آئٹمز ہی, ہم لوگ کے پاس ایک زمانے میں 5-6 آئٹمز ہوتے تھے. تھیلی والا, تھیلی میں وہ دہی بڑے آتے تھے, سموسے تھے, پکوڑے ڈفرنٹ طریقے کے تھے, جلیبی وغیرہ, سموسا تھا, ایک آلو کا سموسا تھا, اور ایک کچوری رول اور کچوری. لیکن ابھی تو بھائی وہ بہت سارے آئٹم مجھے نظر آئے اس میں. آئی ہوپ کہ میں ایڈ کر سکتا ہوں اس میں دکھانے کے لیے, لیکن مجھے تو ورائٹی بڑھتی, تو وہ والی ایکسائٹمنٹ یہاں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. وہ سناٹا ہے, وہ ہبڑ دبڑ جو وہ بھائی, مگر وہ آپ کو کینیڈا میں ملے گی. اچھا, اپنے دوست سے بات کر رہا تھا, ڈیپینڈ کرتا ہے یار. ہو سکتا ہے ڈیئربورن میں, جیسے ہم لوگ یہاں سے دور نہیں ہیں, ایک بڑی مڈل ایسٹرن کمیونٹی یہاں پہ رہتی ہے, تو خاص طور پہ جو لوگ سن رہے ہیں جو یہاں سے متعارف نہیں ہے اس علاقے سے, مشیگن سے, تو ڈیئربورن میں شاید یہ انوائرمنٹ ہو
کہ somehow, لیکن اسٹل وہ والی بات نہیں ہوگی جو اسٹریٹس میں آپ کو لوگ بھاگتے ہوئے گھر نظر آئیں گے. آپ پھل لینے جا رہے ہیں, آپ نے کہا یار 4 سموسے بھی پکڑ لو. ہاں, ایک دوست نظر آیا, اس سے بولا 4 کچوریاں بھی لے. یار ہم عصر کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے اور جو باہر پھلوں کے ٹھیلے لگے ہوتے تھے اور شور کر رہے ہوتے تھے, وہ صحیح یاد ہوگا. ہاں, 10 کے 4 آوازیں آ رہی ہوتی. ایک رش ہوتا تھا اور ایک ماحول ہوتا تھا, تو فروٹ لے لیے اور پھر یہی لائنیں لگی ہوئی سموسوں کی. اچھا, پاکستان میں افطار کے بعد کھانا بھی ہونا ہے. وہاں تو افطار اپنی بنے گی جس میں جو ہے وہ ایک سرٹن آئٹمز ہوتے ہیں جو خاص رمضان کے حوالے سے ہوں گے, پھر کھانا بھی کھایا جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ افطاری جو ہے پھر تراویح جو ہے بڑی بھاری لگنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایسا جم کے کھاتے ہیں کہ وہ پھر تراویح بھی ہماری جو ہے نا وہ مشکل ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کرکٹ بھی ہوتا ہے افطار سے پہلے, وہ جو عصر سے مغرب کے درمیان کا ہے, لیکن وہ عنصر جو ہے نا وہ میرے خیال سے وہ اتنا اچھا پروڈکٹیو نہیں, کیونکہ وہ دعا کا ٹائم ہوتا ہے. تو ہم میں سے اکثر لوگ اس کو ٹائم پاس کرنے کا, یعنی کہ روزہ کو ہم نے یار کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا جو پورے سال ایکسرسائز کرنے کے عادی ہیں نا, وہ عصر سے مغرب میں ایکسرسائز کر رہے ہیں رمضان میں روزے کی حالت میں, ویٹ اٹھا رہے ہیں. وہ تھوڑا سا اوور دا ٹاپ ہے. ہاں, مطلب تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ اپنے آپ کو حالانکہ ایک مہینے کر سکتے ہیں. آپ سوچیں رمضان کے روزے اٹسیلف آپ کی باڈی پہ اچھا خاصا اسٹرین ڈالتے ہیں, اور اس میں آپ کی فزیک فٹنس وغیرہ بہت ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. پراپر آپ کا فوڈ ہیبٹس اگر بن جائیں. اب کلچرلی ہم لوگ ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے ہیں جہاں پر کھانا رمضان میں انجوائے کیا جاتا ہے اور ہر طرح کے فرائیڈ آئٹمز بنے ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال سے یہاں پر آنے کے بعد کچھ لوگوں میں عقل آ جاتی ہے اور وہ اپنی فوڈ ہیبٹس تھوڑی سی بہتر بناتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں. اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کھانے پینے میں بے احتیاطی کی, آپ کی تراویحیں بھی جائیں گی, آپ کی نیکسٹ ڈے کی جاب بھی خراب ہوگی, تو ہائیڈریشن بھی آپ کو پراپر رکھنی ہے. تو ہم لوگ شاید یہاں پہ ٹرینڈ, جیسے میرے پاس ٹرینڈ چینج ہو گیا, ہم لوگ جس دن افطار کرتے ہیں اس دن کھانا نہیں کھاتے, اور جس دن کھانا کھاتے ہیں اس دن افطار نہیں کرتے. مطلب لائٹ سی کھجور وغیرہ کر لی, لیکن اوور آل ہم لوگ کے پاس ٹرینڈ تھوڑا سا گھر میں چینج ہوا ہے. اسی وجہ سے گھر والوں کو بھی تھوڑا سا ریلیکس مل جائے گا. لیکن اگر پاکستان کا افطار جو ہے اس کا کوئی میچ نہیں ہے. نہیں, پاکستان کا افطار تو خیر پاکستان کا افطار ہے, اس کا تو مزہ ہی الگ ہے. بٹ یہاں پہ آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک این اکاؤنٹ کہ آپ کو یو ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ یور سیلف. یہ بھی بات ہے یار, سب سے بڑا ایک آپ کا یہ چیز ہے, اگر آپ جتنے برتن پھیلائیں گے اتنے آپ کو خود صاف کرنے. کوئی ماسی نہیں آنے, کوئی ماسی نہیں آئے گی, کوئی اور نہیں آئے گا, ڈرائیور نہیں آئے گا, کوئی نہیں ہوگا جس سے آپ شیئر. اچھا, افطار بانٹنے کا رواج یہاں پہ آ کے فیل ہوتا ہے نہیں ہے اتنا بہت نہ ہونے کے برابر ہے. پری کوکڈ فوڈ کسی سے آرڈر کر دیا, وہ ڈبوں میں ہاں, وہ آ گئے, وہ جو کپڑا ڈلی ہوئی اوئے ہوئے ہوئے اڑ رہی ہے, آپ بیلنس اور برتن دھو کے واپس کرنے آنٹی کو کہ بھائی وہ بچہ کھڑا ہے اس کو برتن واپس کرنے بھائی ان کے. بالکل اب مجھے نہیں معلوم کہ پتہ نہیں ابھی کراچی کا کیا ماحول ہے یا اوور آل پاکستان کا کیا ماحول ہے. آف کورس ریجن ٹو ریجن چیزیں ویری کرتی ہیں. آف کورس سرحد کی سائڈ پہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. کراچی کا اپنا ایک بہت بڑا ٹرینڈ تھا نا کہ بھائی افطار بھیجنا ہے, اب آپ جا رہے ہیں افطار کا, اچھا برتن بعد میں لے لوں گا میں, کوئی بات نہیں. اچھا, افطار پارٹیز کا کانسیپٹ پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے, شاید رہتا ہے بڑے بڑے گھروں میں, شاید اپنے خاندان والے ایک آدھ دفعہ کر لیتے ہیں, لیکن ایک وہ جو ہوتا ہے نا, جیسے یہاں پہ ہماری مسجدیں میسو افطار پارٹیز ارینج کرتی ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو کچھ نہ کچھ فیل کرانے کے لیے کہ بھائی ایک جگہ لوگ افطار کریں گے تو فیل ہوگا بھائی رمضان ہے, بچے دیکھیں گے. نو ڈاؤٹ اس کے اپنے بینیفٹس ہوں گے, لیکن جو دینے کا ایک بات ہے نا, جو ایک دوسرے لوگوں کے گھر بھاگ بھاگ کے اور لسٹ بنی ہوئی ہے کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے, اس جگہ دے دیا, اب ادھر دے کے جانا ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ یہاں پر کم ہے. اور آئی ہوپ ہم اس کو زیادہ عام کریں, ہم لوگ کے پاس کی بات چلیں. مطلب افطار پارٹی سے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کو, کیونکہ افطار پارٹی میں دیکھا گیا ہے کہ ٹائم ضائع بھی بہت ہوتا ہے. اکثر دفعہ جو ہے وہ افطار پارٹی جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی ایک غفلت کا ایک جو ہے نا وہ ایونٹ بن جاتی ہیں, جہاں پر اکثر لوگ باتیں کر رہے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ رہے, اور تراویح مس ہو جاتی ہے. یار میں نے افطار پارٹی سے میں نے پاکستان میں کب رمضان کیا تھا, آخری 2014-15 کی بات ہے شاید. تو ایک چیز دیکھ کے یار بڑا حیرانی بھی ہوئی جو ہم نے نہیں دیکھی تھی پہلے, کہ اب بڑے لیوش قسم کے افطار ہو رہے ہیں, بوفے لگے ہوئے ہیں. اچھا, باہر ریسٹورینٹ وغیرہ. اچھا, اور مجھے کسی نے انوائٹ کیا, میں افطار پہ گیا. اچھا روزہ ہے, بالکل ختم ہونے کا نام, بالکل کم, مطلب آپ حلال چیز چھوڑ رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو اور اللہ کی کانشیسنیس پیدا ہو.
لیکن جتنی آپ دنیا کی چیزوں میں انوالو ہوں گے اتنی اللہ کی کانشیسنس سے دور ہوں گے. اور یہ کھانے کا جو ہے یہ نفس کی کھانا کیا ہے, نفس کی خوراک ہے. تو میں وہاں گیا, میں دیکھا, میں نے کہا اتنی ڈشز تھیں وہاں پہ, کوئی 60-65 ڈشز تو ہوں گی. اور جو ماحول تھا اور اتنا مہنگا وہ پر ہیڈ تھا, جتنا بھی ہو مہنگا تھا ایک وقت کی افطار کے اعتبار سے. اور میں سوچنے لگا یار یہ کتنے لوگ کھا سکتے ہیں اس پیسے میں, اور بڑا دل دکھا تھا. اب یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں, اور یہ ٹرینڈ ایکسٹریم ہو گیا ہوگا ابھی. اچھا, میرا اندازہ ہے. میں نے لاسٹ رمضان کیا ہے 2008 میں. اچھا, نہیں باہر کی افطاریں اس وقت آپ کے پاس صرف شاید پیزا ہٹ ہوتا ہوگا جو آل یو کین ایٹ والا تھا. اب آپ کے پاس, جب میں تھا وہاں پہ, آئی ریممبر ارینا کارساز روڈ پہ ارینا تھا, وہ آل یو کین ایٹ بفے تھا, اور 2-4 ریسٹورینٹس بھی تھے یونیورسٹی روڈ پہ. سب کر رہے ہیں اب سب کر رہے ہیں, اور 1600-1800 پر وہ یہی لیتے ہیں, پر ہیڈ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یعنی کہ گھر میں کھانے کا رواج تھوڑا کم ہوا ہے. گھر میں کھانے کا رواج ختم ہوا ہے, اور جو اس کی جو سادگی ہے نا, ایسنس ہے, وہ اس میں نہیں ہے. مل بیٹھ کے بیٹھنا, اور جو ہے اس میں یہ تو آپ سال بھر بھی کھا سکتے ہیں. ویسے تو اس کا پروپیگیٹ نہیں کر رہا کہ کھانا چاہیے باہر, لیکن خاص طور پہ رمضان میں آپ کو زمین پہ بیٹھ کے ہم کھاتے ہیں, جن کے ٹیبل بھی ہوتی ہے نا, خاص طور پہ ہم نے بالکل ایسی کیا ہم نے بھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ بس آپ زیادہ سے زیادہ سادگی سے ہر چیز کریں. بہرحال تو یہ چیز مجھے پاکستان میں دیکھی, یہاں ہم کرتے نہیں ہیں ظاہر, باہر افطار وغیرہ کم ہوتا ہے. لیکن ہم جس جگہ رہتے ہیں مشیگن کے جس علاقے میں, یہاں پہ تو تم نے سنا ہی ہوگا سور فیسٹیول چل رہا ہے, اور افطار کا. ہاں, ڈیئربورن جو لوگ نہیں مشیگن سے واقف ہیں وہ جا کے سرچ کریں یا دیکھیں کبھی, تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم اس معاملے میں تھوڑا سا لکی ہیں, کیونکہ یہاں کنڈیسو ایک کافی مواقف ایک انوائرمنٹ ہے جہاں پر فیوریبل کنڈیشنز بہت زیادہ ہیں. ناٹ نیسسریلی کہ میں کوئی پرسنلی اس کے فیور میں ہوں, کہ سحور فیسٹیول تم نے دیکھا ہی ہوگا آن لائن, میں نے تو دیکھا, میں گیا بھی نہیں, کہ اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ بھی بہت ٹائم ضائع ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو یہ چیز بھی دیکھی گئی. اچھا, لاسٹ 10 days جو ہے یار میرے خیال سے اس پہ میرا یہ پوائنٹ نہیں کہ آپ نہ جائیں, مسئلہ آپ جہاں انجوائے کریں, کر سکتے ہیں, رمضان ہے, بالکل کریں. یہ جو 60 ڈشز ہیں اور اتنا مہنگا 4,000 پر ہیڈ یا واٹ ایور دی پرائسز, تو وہ کہیں اور استعمال ہو جائے, کہیں اور. دیٹس مائی پوائنٹ. صحیح. یا ونس ان اے وائل کر سکتا ہے بندہ, ہیبٹ نہ بنے, ونس ان اے وائل کر سکتا ہے. اچھا, لاسٹ 10 days جو رمضان کے ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہم علماء سے بھی سنتے ہیں, حدیث بھی سنتے رہتے ہیں, تاکراتیں اس میں ہوتی ہیں. پاکستان میں اعتکاف کا ایک بھرپور جو ہے نا وہ ماحول بنایا جاتا ہے ماشاء اللہ مساجد میں. یہ بڑی اچھی چیز دیکھی گئی ہے کہ اس کی انکریجمنٹ کی جاتی ہے, بلکہ علماء باقاعدہ جو ہے وہ بار بار ہمیں کہتے ہیں بھائی یہ فرض کفایہ ہے, کمیونٹی میں کچھ لوگوں کو کرنا ضروری ہے مساجد میں. یہاں پہ بہت ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی مجھے یہ چیز دیکھ کے کہ اس کا ہے کچھ حد تک, لیکن اکثر مساجد میں اس کا کوئی خاص اعتکاف کا ماحول نہیں ہے. پاکستان میں نوجوان طبقہ بہت بیٹھتا ہے, تم بھی بیٹھے ہوگے, میں بھی بیٹھا ہوں گا, اور ہم نے ان دوران صحیح ہے اپنے بچپنے میں اعتکاف کیا, تھوڑی سی مستیاں کر لیں ادھر ادھر, لیکن سیکھنے کو بھی ملتا تھا, اور ایک کہہ لو ریفریشر ہوتا تھا آپ کے لیے, جو یہاں دیکھنے میں بہت کم آیا ہے. نہیں ایسے ہی ہے. اس کی وجہ میرے خیال سے بالکل صحیح کہا, اعتکاف ہوتا تھا پینیکل آف یور رمضان, اور دین میں بھی میرے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی اسی لیے کہ بھائی اب وہ وقت ہے جو اجرت کا وقت ہے, پورے مہینے کی محنت کا, اور وہ فیل ہوتا تھا اعتکاف میں. مساجد میں ماحول ہوتا تھا کہ اعمال کی ایک ترتیب ہوتی تھی, بیانات ہو رہے ہیں, اصلاحی بات ہو رہی ہے. جو نہیں بھی جا رہا نا وہ تاخراتوں میں مسجد میں پہنچا ہوا ہے, یعنی جس نے پورا رمضان بازاروں میں گزار دیا یا کرکٹ کھیلتے میں گزار دیا, واٹ ایور. نہیں, لیکن اس پہ بات کریں گے, وہ فیکٹر میں ہم تھوڑے سے کمزور ہیں ابھی بھی. اچھا, بازار والا جو لاسٹ 10 days کا ہے, ہاں مطلب کافی لوگ دے اینڈڈ بہت, لیکن اس کے برعکس ہاں وہ بھی دیکھا گیا کہ اعتکاف کا ماحول بقدر یہاں سے بہت بہتر ہوتا ہے. بالکل ہے. یہاں کیا وجہ ہے میرے خیال سے, مجھے یہی لگتا ہے کہ ہر کوئی یہاں پہ اتنا مصروف ہے, یہ بھی وجہ ہے. اور دوسری وجہ اس کی طرف شاید اٹینشن بھی اتنی زیادہ نہیں دی جاتی, یا اس کی ترغیب نہیں دی جاتی میرے خیال سے, یا کیونکہ تمہیں پتہ ہے ہمارے ارد گرد ہی چند مساجد ایسی ہیں جہاں پہ کوئی اعتکاف نہیں کرتا. ہماری مسجد میں ایک صاحب ہیں جو کہ اس مسجد یعنی کہ 15 منٹ دور جا کے وہ اپنی مسجد چھوڑ کے اعتکاف کرتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ اس محلے میں کوئی اس مسجد میں اعتکاف نہیں کر رہا, تاکہ کوئی ایک شخص تو ہو اللہ کا بندہ جو اس مسجد میں اعتکاف کرے. تو یہ چیزیں یہاں پر میرا نہیں خیال کہ مصروفیت اپنی جگہ ہے, لیکن یار ہمارے پاس سینئر سٹیزنز بھی ہوتے ہیں, بعض لوگ لاسٹ 10 days کے جاب کے آف بھی لے لیتے ہیں,
وہ یہاں پہ بھی لیا جا سکتا ہے اور بعض لوگ لیتے ہیں, لیکن اس میں وہی والی بات ہے, اس کی پرائرٹیز ہم لوگ نے وہ اتنا اس کو اہم سمجھا نہیں ہے میرے خیال سے, اور اس لیے ہمارا اعتکاف جو ہے یار مشقت کی عادت بھی نہیں رہی اس ملک میں لوگوں کو. ہاں یہ بات بھی ہے, زمین پہ سونا, ہاں یہ بھی بات ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہم لوگ اتنی یہاں پہ یہ وجہ بھی ایک ہے کہ خیال بھی نہیں آتا کہ یار میں کس طریقے سے گھر سے باہر 10 دن گزار لوں مسجد میں, صحیح اور اپنی مرضی کا نہ کھاؤں, اپنے باتھ روم میں نہ جاؤں. یہاں تو اتنے اسپیسیفک ہو گئے ہیں, مربت زیادہ ہے, ہاں بہت نفاست زیادہ ہے. ہاں اس میں یہ بات ہے. اچھا اس میں لاسٹ 10 days میں جو پاکستان کا ایک ٹرینڈ جو ہے, خاص طور پاکستان نہیں کہنا چاہیے میرے خیال سے, ہم چونکہ کراچی سے ہیں تو ہم نے کراچی میں دیکھا وہ کہ جتنی اہم راتیں ہوتی ہیں اتنا ہی بازار بھرا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ ہم بار بار علماء سے بھی سنتے ہیں, بڑوں سے, کہ کیوں نہ ہم یہ شاپنگ رمضان سے پہلے کر لیں, لیکن پاکستان میں یہ چیز جو ہے میں نے بھی کی ہے, آف کورس ہم سب اس سے ایکسپیرینس کرتے ہیں. میری کالج یونیورسٹی لائف میں بہنوں کو لے کے جا رہے ہیں, اور جو ہے وہ لاسٹ مومنٹ میں عید کی شاپنگ بھی لاسٹ مومنٹ میں یاد آ رہی ہے, تو اس میں ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. بازار انیسلی جو ہے نا وہ اوور کراؤڈ ہو جاتے ہیں, اور پھر اس میں تاخراتیں چھوٹتی ہیں. لاسٹ 10 days کی جو ہے تراویح ہماری جو ہے نا وہ چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ ٹرینڈ جو ہے نا پاکستان میں اس کو ایوالو, اس کو بہتر ہونا بہت ضروری ہے, اور آئی ہوپ کہ اس پہ بات ہوتی ہوگی, اور علماء کرتے بھی ہیں آف کورس, لیکن یہ ٹرینڈ یہاں پہ نہیں ہے. کچھ حد تک ہوگا جیسے ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس یہاں دیسی اسٹورز نہیں ہیں. آپ جائیں شکاگو جائیں, ہاں وہاں شاید ہو, لیکن وہ بھی کینیڈا جائیں, ہاں there are places لیکن اس معاملے میں ہم لوگ ایون دو کہ ہماری طاقتیں ویسی نہیں ہوں گی کیونکہ ہمیں نیکسٹ ڈے جاب پہ جانا ہوتا ہے, لیکن شاید ایز اے مائنورٹی ہم لوگ اس کا تھوڑا سا اہتمام زیادہ کر لیتے ہیں, کیونکہ مسجد بھی تھوڑا سا قیام اللیل وغیرہ کرواتی ہے بعض مساجد. میں جیلس میں تھا, مسجدیں بڑی ماشاء اللہ لاسٹ 10 days میں ایکٹیو, بہت ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی تھیں سبحان اللہ. مطلب لاسٹ 10 days میں آپ کو بچے بھی نظر آئیں گے, بڑے بھی نظر آئیں گے, اور پوری رات مسجد آباد نظر آئیں گی, جو شاید پاکستان میں یہ چیز, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے کوئی مجھے. یار 2 طرح کی دوڑیں ہیں, ایک دنیا کی دوڑ ہے, ایک اعمال کی دوڑ ہے. وہ دنیا میں آپ کہیں بھی رہ لیں, یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعمال کی دوڑ ہے, کیونکہ آپ کی نگاہ اس پہ ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, توفیق دے اعمال کی دوڑ میں لگنے کی. تو ہم اس کی دوڑ دیکھ رہے ہیں, آپ کی نگاہ اس پہ ہے, لیکن ایک دوڑ لگی ہوئی ہے ہر جگہ ارسپیکٹو آف یور لوکیشن, وہ ہے دنیا کی دوڑ. اس نے کیا بنایا, اس نے کیا پہنا, میں کیا پہنوں, یا وہ جو بازاروں کی زندگی, وہ دنیا کی دوڑ ہے. لیکن ناٹ نیسسریلی ہے. دیکھو اس میں بعض لوگ ایسے جو ہیں بڑے دیندار بھی اور اچھی پریکٹسنگ بھی لوگ ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پرائرٹی سیٹ, ایسا مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ اہتمام نہیں کرتے دین کے دوسرے چیزوں کا, لیکن انہوں نے شاید وہ, کیونکہ بعض لوگ ہوتا ہے ڈیلز, وہ ڈیلز اس وقت اچھی آتی ہیں, شاید وہ سیزن ہوتا ہے شاپنگ کا, تو ایک آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس سیزن میں جا کے چیزیں لینی ہے. ملٹی فیکٹر بات ہے یار یہ, تو یہ دونوں فیکٹرز ہیں, ملٹی فیکٹر ہے یہ. اس میں تم صحیح کہہ رہے ہو کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بازار میں ہے وہ مسجد میں نہیں ہے, اور وائس ورسا. اس میں پرائرٹیز کی بات ہے میرے خیال سے. ہاں اس میں بعض لوگ اس وقت اس لیے شاپنگ کرتے ہیں کیونکہ اس وقت چیزیں زیادہ مہیا, یعنی کہ آپ کے بازار بھرے ہوئے, چوڑیوں کے اسٹال لگتے ہیں بھائی, کچھ لوگوں کا آخری 10 دن میں سے چوڑیوں کے اسٹال لگتے ہیں. کچھ لوگوں کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ ان کو پیسے ہی آخری 10 دن میں ملتے ہیں آفس سے, تو انہیں شاپنگ ہی تبھی کرنی ہے. ان کے 6 بچے ہیں, 8 بچے ہیں, انہیں شاپنگ کرنی ہے, انہیں پیسے ہی ملے ہیں. اب صحیح عید بونس, عید الاؤنس, تب جا رہے ہیں وہ. تو وہ ملٹی فیکٹر چیز ہے یہ. لیکن اگر کلیئرٹی ہو نا کہ بھائی شاپنگ ایک تو ہوتا ہے ضرورت کے تحت جانا, میرا پوائنٹ آف ویو ہے, مے بی اٹس رانگ, کہ ایک تو ہوتا ہے ضرورت کے تحت جانا, ایک ہوتا ہے شوق میں جانا. شوق میں نہ جائیں آپ آخری 10 دن. اگر آپ کے حالات ہی موافق نہیں ہے, آپ رمضان سے پہلے نہیں لے سکتے, پہلے 20 دن میں نہیں لے سکتے. جیسے میں خود پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو 28 میں روزے کو جا کے پیسے ملتے تھے شاپنگ کرنے کے, مجبوری ہے بھائی. تو لیکن ایک وہ عوام الگ ہے جو بازار جا رہی ہے کچھ نہیں کرنے, بس بہت کچھ بس کرنے. ہاں جی ہاں ہم جانتے ہیں. اچھا قرآن ختم جو ہوتا ہے اکثر مسجدوں میں پاکستان میں, یہ بھی بڑا کہہ لو کہ بڑا ایونٹ ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے, بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے. مٹھائی بٹتی ہے پاکستان میں, اور جو ہے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں, اور باقاعدہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم تو جو ہے وہ مٹھائی کے لیے جاتے تھے بھائی, بہت ساری مساجد میں پتہ چلتا تھا آج ادھر والی میں ختم ہے, ہاں بالو شاہی میں, بالو شاہی, اب یار یہاں نہیں جائیں گے یار, بالو شاہی ہوتی ہے یہاں پہ. امریکہ میں اس کا اتنا خاص رجحان نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ یہاں پر ہے کہ بہت ساری مساجد میں تو قرآن ختم ہی نہیں ہوتا. الحمدللہ ہم جہاں پر ہیں
وہاں پہ شاید یہ ٹرینڈ نہیں ہے. میں تو خیر ٹیکسس میں ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک رہا, تو بہت جگہ تو قرآن ختم ہونے کا رواج ہی نہیں ہے, تو وہ فیلنگ ہی نہیں ہے جو ختم میں ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس ہے, لیکن اس میں بھی یہ کہ فنڈ ریزنگ کی نظر ہو جاتی ہے ہماری جو وہ رات ہوتی ہے, کیونکہ مساجد کو اپنے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں, تو شاید وہ لوگ قرآن کمپلیشن کا ڈے کو یوٹیلائز کرتے ہیں فنڈ ریزنگ میں, کیونکہ لوگ زیادہ آتے ہیں کیونکہ قرآن کی وجہ سے. تو وہ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ہم لوگ اتنا انجوائے نہیں کر پاتے ختم القرآن کا. آئی ڈونٹ نو اس کو کس اینگل سے دیکھیں گے, اس میں پروز ہیں یا کونز ہیں, لیکن یہاں کی اپنی ڈیمانڈز ہیں آف کورس. تو ہم لوگ وہ قرآن ختم کا جو کمپلیشن کا ہوتا ہے وہ والا پاکستان میں جو ماحول ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہوتا. اور یہاں پر جو ہے وہ مٹھائیاں بھی نہیں ملتی جو ہم لوگ کو پاکستان میں مل جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ ہے, مٹھائی بڑی یاد آتی, بالو شاہی, برفی. تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رہنے کے بعد انشاءاللہ ہم کلوزنگ ریمارکس میں سب کی رائے لیں گے بھائی کہ کیسا رمضان اگلا ریسٹ آف دا رمضان. بہت ہی کم دن بچے ہیں انشاءاللہ, تو وہاں زیادہ دن نہیں ہے اور بہت تیزی سے رمضان جا رہا ہے. کیسے باقی کے دن ہمارے اچھے گزر جائیں. تو عزیر, کیا ہمارے کلوزنگ ریمارکس ہوں گے آپ کی طرف سے کہ باقی رمضان چاہے وہ پاکستان میں ہو یہاں ہو, کیا ایسی چیزیں جو ہم کلنگ کر لیں جس میں ہمارا رمضان. بھائی آخری 10 دنوں میں جیسے آپ نے کہا کہ لوگ زیادہ تر وقت بازاروں میں گزارتے تھے اور وہ کمائی کا وقت ہوتا ہے, اچھا وقت ہوتا ہے, تو میں کہوں گا اگر ہو سکے تو اس سے پہلے اپنی چیزیں نپٹا لیں 20 روزے سے پہلے, اور مسجد میں ٹائم گزاریں, قرآن شریف پڑھیں, زیادہ سے زیادہ پڑھ نہیں سکتے زیادہ تو سنیں, سمجھیں, ترجمہ لگا کے, تو عبادات میں وقت گزاریں. جیسے تھوڑے سے دن ہیں, ایسے بھی اسی طرح سے آتا ہے نا قرآن میں, ایام معدودہ, تو ویسے اب تو اور بھی کم رہ گئے, تو تھوڑے سے دن محنت کر لیں. جو یہاں پہ لوگ ہیں میرے جیسے جو سوتے ہوئے جاتے ہیں ڈرائیو کرتے ہوئے, امان جیسے جو 4 بجے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, ان کے لیے بھی یہی ہے, بس تھوڑے سے دن ہیں. اللہ تعالیٰ سے تھوڑی محنت کر لیں ہم لوگ جو کر رہے ہیں. میں اپنے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ ریمائنڈ کراؤں گا تمہیں میں. یہ والا حصہ میں آپ کو دوبارہ ہمارے کیا کلوزنگ ریمارکس ہیں بھائی؟ یہی ہے کہ بس عبادت کریں اور جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں. بہت اچھی بات ہے, بہت امپورٹنٹ ہے جتنا ہو سکے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بھائی نے ہمیشہ مجھے یہ کہا کہ جیب میں اگر 100 بھی رکھے نا تو پورے 100 ختم کر دو. عجیب یار, وہ پلٹ کے آپ کے پاس نا ملٹیپلائی ایکسپونینشیل اور وہ واپس آتا ہے. سو دیٹ از ناٹ نیسسریلی کہ آپ پیسوں کی مدد کریں, آپ کسی طرح کی بھی مدد کر سکتے ہیں. کسی کا ٹائر فلیٹ ہے تو یو کین ہیلپ دم چینج اٹ, یا اگر کسی کا فیول ختم ہو گیا آپ نے $5-10 کا ڈلوا دیا, بیکاز آج کل کے حالات یہاں پہ ایسے ہی ہیں, بیکاز آف دا انفلیشن اینڈ ایوری تھنگ, مہنگائی ہے, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ضرورت مند کون. ڈھونڈیں ہم ایسے لوگوں کو, ڈھونڈیں, اور اللہ سے دعا بھی کریں نا تو وہ اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے آپ کے سامنے. بالکل ایسے. تو میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ہے یہی دعا کی, اور اللہ نے میری ہمیشہ دعا سنی. بے شک. تو اینڈنگ آن اے گڈ نوٹ کہ ہمیشہ آپ دوسروں کی جتنی ہو سکتے ہیں مدد کریں, یو نو گیو یور 200%. بے شک. اور بس جو بھی ہے اللہ سے مانگیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ سے اپنے لیے خیر کی اور امت کی خیر کی دعا کریں. بے شک بے شک بے شک. میری طرف سے آف کورس ساری باتیں بہت اہم ہیں. ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی توفیق دیں انشاءاللہ. ہم جہاں پہ بھی رہیں, پاکستان میں, امریکہ میں, یا کسی بھی خطے میں, ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے, اور یہ پھر ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو ہم پچھلے سال ہوں گے, اس سال نہیں ہوں گے. تو ہم جہاں پہ بھی رہیں ہم رمضان کی امپورٹنس سامنے رکھیں, اور ایکسٹرا باقی جو دن بچے ہیں, کوئی بھی کوتاہی ہو گئی غفلت کی وجہ سے یا کوئی لیزینس تھی جیسی بھی تھی, ہم اس کو کوشش کریں کہ حدیث مقدس کا مفہوم ہے کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالیں. تو ہم وہ پھٹے گا تب جب ہمارے آنکھ, ناک, زبان, ہاتھ, اعضاء جو ہیں وہ غلط جگہ استعمال ہوں گے, اور تو اس کا ہم استعمال صحیح کرنا سیکھ لیں. باقی کے دنوں میں نیت کر لیں کہ جو ہم نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا غلطی سے, یا جو بھی شیطان تو قید ہوتے ہیں, تو اس کو ہم صحیح استعمال, لیکن اس کا سبب ضرور اختیار کریں. سبب کیا ہے بھائی؟ مسجد سے تعلق ہے. مسجد کیا ہے؟ ایمان بنانے کی جگہ ہے. تو اس میں باقی کے دن جو ہے ہمارا مسجد سے تعلق جڑ جائے تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارا رمضان ہمارے لیے بہت ہی افیکٹو بن جائے گا انشاءاللہ. اور ریسٹ آف دا ایئر جو ہے ہمارا جو نیکسٹ فالوئنگ ہمارے جو 11 مہینے ہیں وہ انشاءاللہ اس میں بھرپور ہمارے ساتھ دے گا تقوی کے.
انشاءاللہ. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کانورزیشنز ہم لوگ کنٹینیو رکھیں گے. عزیر کو تو میں گھسیٹتا رہوں گا انشاءاللہ, اور یہ ہے کہ امان بھی ہمیں جوائن کرتے رہیں گے انشاءاللہ, اور ہم لوگ مختلف عنوانات سے بات کرتے رہیں گے کہ کس طرح یہاں کی لائف وہاں کی لائف جو ہے اس میں کمپیریزن ہے, اور کیا ہم نے سیکھا یہاں آ کے, اور کیا ہم نے لوز کیا, کیا ہم نے مس کیا, اور انشاءاللہ ایسا ہم اپنے ایکسپیرینسز سے ہوپفلی بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی کہیں گے انشاءاللہ. تو اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو آیا رمضان, جاگا سب کا ایمان, اس کے سر پہ ہے ٹوپی, اس کے ہاتھ میں قرآن, اس کے دل میں ہے نرمی, اس کی صاف ہے زبان. کیونکہ آیا رمضان. دیکھو آیا رمضان, جاگا سب کا ایمان, اس کے سر پہ ہے ٹوپی, اس کے ہاتھ میں قرآن, اس کے دل میں ہے نرمی, اس کی صاف ہے زبان. خاندانی مسلمان, رمضانی مسلمان, خاندانی مسلمان, رمضانی مسلمان, شب قدری مسلمان, بے قدری مسلمان, جذباتی مسلمان.